السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ایک اپنے دوست کی سوال کے اوپر۔ میرے ایک دوست ہیں، آسمان پہ تھوڑا سا نیچے اور بادلوں سے اوپر رہتے ہیں۔ ایک دن وہ زمین پر آئے تو پوچھنے لگے کہ یار میری دوسروں سے کیوں نہیں بنتی، میری دوسروں سے بنتی کیوں نہیں، میرا ریلیشن نہیں بن پاتا، میرا تعلق نہیں بن پاتا، مجھے اس کی وجہ تو بتاؤ۔ میں نے کہا آپ نے میری سننی نہیں ہے، آپ نے کیا میرے سے وجہ پوچھ کے کرنا ہے؟ کہتے نہیں میں سنوں گا۔ میں نے کہا آپ نہیں برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ نہیں میں کروں گا برداشت، میں سن لوں گا۔ میں نے کہا آپ کا ٹائم ہو جانا واپس جانے کا، آپ نے چلے جانا ہے، میری بات نہیں سننی۔ نہیں میں سنوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے بھی بتانا شروع ہی کیا تھا تو واپس چلے گئے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ میں سے ہی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی دوسروں سے نہیں بنتی، تو میں آپ کو بھی سمجھاؤں، اور یہ ویڈیو پھر میں انشاءاللہ ان کو بھی واٹس ایپ پہ شیئر کر دوں گا، ان کے یہاں سگنل آتے ہیں۔ تو آپ کی دوسروں سے کیوں نہیں بنتی؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ آسمان پہ رہتے ہیں، آپ اوپر رہتے ہیں، ہم چھوٹے لوگ نیچے رہتے ہیں، تو آپ لوگوں کی ہم لوگوں کے ساتھ نہیں بن سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ آپ چونکہ آسمان پہ رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو گئے۔ پہلے نمبر پہ جو مسئلہ آ گیا وہ سپیریئرٹی کا مسئلہ آ گیا کہ آپ سپیریئر ہو گئے، آپ آسمان پہ جو رہتے ہیں آپ سپیریئر لوگ ہیں۔ ہم رہتے ہیں زمین پہ، ہم گھٹیا سستے سے لوگ ہیں۔ آپ کی تو کیا ہی بات ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلند اخلاق دیے، آپ کو بلند کردار دیے، بلند نظریات دیے، بلند سوچیں دیے، آپ کا علم، آپ کی فہم و فراست، آپ کی عقل مندی، ہم تو قریب نہیں پہنچ سکتے۔ تو جب یہ دنیا کے چھوٹے لوگ جب آپ جیسے لوگوں کے برابر نہیں آ سکتے تو پھر ان کی آپ کے ساتھ کیا بننی؟ ان کی نہیں بن سکتی۔ آپ بہت بلند ہیں، آپ بہت سپیریئر ہیں۔ پھر آپ کی سپیریئرٹی کی وجہ سے آپ کیونکہ اوپر ہیں تو آپ کو اوپر سے دوسرے لوگوں کے جو اوپر سے جب آپ نیچے والوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کے عیوب نظر آتے ہیں، آپ کو ان کی خامیاں نظر آتی ہیں، ان کی برائیاں، ان کا گند، آپ کو ہر چیز نظر آتی ہے، گندگی نظر آتی ہے، جبکہ نیچے والے تو اوپر دیکھ نہیں سکتے۔ تو ایک یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ آپ کی دور بینیں، آپ کی نظریں بالکل نیچے والوں کے اوپر ہیں۔ تیسری بڑی وجہ یہ کہ کمیونیکیشن گیپ ہے بہت زیادہ۔ آپ چونکہ سپیریئر ہیں تو اب آپ سپیریئر کے لیے تو لائق نہیں ہے نا کہ وہ کسی چھوٹے آدمی کی بات سنیں۔ تو چھوٹے آدمی کی ویسے ہی اب تک آواز ذرا دور ہے، آپ اس وجہ سے نیچے سے آواز دیں تو اوپر دیر سے آواز پہنچتی ہے، تو آپ ہماری آواز نہیں سن پاتے۔ تو ہماری جب آپ بات نہیں سن پاتے تو ایک بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے۔ اس کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے آپ ہماری بات نہیں سن پاتے۔ جب آپ ہماری بات نہیں سن پاتے تو ہماری آواز بنے گی کیسے؟ ہمارے تعلقات تو تبھی بنیں گے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت ساری باتیں کریں گے۔ ہماری باتیں تو ہو نہیں پاتی۔ آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے زمین پہ آنے کے لیے، چھوٹے لوگوں سے بات کرنے کے لیے بہت تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، تو آپ ایک شارٹ ٹائم کے لیے دنیا میں آتے ہیں، زمین والوں پہ ملنے آتے ہیں، ہیلو ہائی کر کے، سلام دعا کر کے آپ چلے جاتے ہیں، باقی آپ ہوا میں رہتے ہیں سارا دن، جیسے بادل نہیں ہوتے۔ تو میں سمجھتا ہوں باڈی تو آپ کی شاید زمین پہ ہی ہوتی ہوگی، لیکن آپ کی جو روح ہے نا، جو آپ کی سوچ ہے، وہ جو جسے کسی بندے نے نشہ نہیں کیا ہوتا، ٹون رہتا ہے ہمیشہ، آسمان پہ رہتا ہے، بادلوں میں گھوم رہا ہوں میں، آپ وہ ہیں۔ تو آپ ہمیشہ ٹون رہتے ہیں، آسمان پہ رہتے ہیں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں سپیریئر ہوں، میری کیا ہی بات ہے، میں حدیث ثناء اللہ، میں ثناء اللہ، مطلب آپ علم میں بھی سب سے آگے ہیں، آپ وجاہت میں بھی، آپ جیسا خوبصورت بندہ ہی کوئی نہیں دنیا میں پیدا ہوا، اور آپ تو شرافت میں تو آپ کی زبردست، علم و حکمت میں آپ زبردست، عقل مندی سب سے تھا آپ کے اندر، سلیقہ داری، سمجھداری، جتنی اس طرح کی داری والی جتنی چیزیں نا، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی۔ باقی تو یہ لفنگے لوگ ہیں دنیا میں، جاہل لوگ ہیں، ان کو تو تمیز ہی نہیں ہے، جو آپ کو تمیز ہے وہ تو ان کو نہیں ہے۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے آپ کی دوسروں سے نہیں بنتی۔ اچھا، تو اب آپ مسائل تو سننے جا رہے ہیں، آپ کو غصہ بھی آ رہا ہوگا کیونکہ آپ تو تنقید برداشت نہیں کرتے۔ میں یہ چاہتا ہوں آپ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں اور ویڈیو پوری دیکھیں، کیونکہ میں آپ کو اس کا سلوشن ہی بتاؤں گا۔ تو آپ سے چونکہ آپ اوپر رہتے ہیں تو آپ سے تنقیدی برداشت نہیں ہوتی کہ چھوٹے لوگوں کی کیا اوقات حیثیت ہے کہ وہ آپ سے بات کریں اور آپ کے اوپر کیچڑ اچھالیں، آپ کے اندر مسائل کو بتائیں، آپ کے اندر کی خامیاں بتائیں۔ ان لوگوں کو تو مطلب کیا اسے کہتے ہیں، ان لوگوں کو تو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ آپ کے بارے میں بات کریں۔ آپ سپیریئر لوگ ہیں یار، آپ تو کمال ترین لوگ ہیں، سبحان اللہ۔
اشرف المخلوقات کے اندر بھی ایک اشرف جو سب سے جو ایلیٹ کلاس ہے نا جو ہر لحاظ سے، وہ آپ ہیں. اس وجہ سے ان لوگوں کی آپ کے ساتھ نہیں بن سکتی. تو چلیں اب ہم آتے ہیں اس کے سلوشن کی طرف، اور میری بات کا مائنڈ نہ کرنا، مذاق کر رہا تھا. اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے، سب سے پہلا سلوشن، آپ زمین پہ آئیں، آپ نیچے آئیں، آپ لوگوں میں رہیں اور لوگوں کو غور کرنے کی کوشش کریں. جب آپ لوگوں پہ غور کریں گے، لوگوں کے پاس آ کے لوگوں کو دیکھیں گے، تو آپ کو لوگوں میں خوبیاں نظر آئیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خوبیوں سے نوازا ہے. ہر انسان میں خامیاں ہیں، اس طرح خوبیاں بھی ہیں. آپ کو تو خامیاں نظر آتی ہیں، خوبیاں نظر نہیں آتی. آپ نیچے آئیں گے نا، آپ کو لوگوں کے اندر کوالٹیز نظر آئیں گی، پلس پوائنٹس نظر آئیں گے. تو لوگوں کے پلس پوائنٹس کو اکٹھا کرنا شروع کر دیں. جب آپ کسی بندے کو دیکھیں، آپ کو اس کے پلس پوائنٹس نظر آئیں، آپ کو بندہ نظر نہ آئے، تو پاسبل ہے کہ آپ کے ایسا ایسا لوگوں سے بننی شروع ہو جائے گی. جب آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو ان کی پازیٹیوٹیز نظر آئیں گی، پازیٹیو چیزیں نظر آئیں گی، تو آپ کی لوگوں سے بننی شروع ہوگی. ورنہ تو آپ کی لوگوں سے نہیں بن پائے گی اگر آپ خامیوں پہ ہی نظر رکھیں گے. کیونکہ پہلے آپ اوپر جب تھے تو آپ خامیوں پہ ہی تو نظر رکھتے تھے، تو وہ نہیں بنتی تھی. آپ آج سے یہ شروع کریں کہ آپ نے خامیوں کو اگنور مارنا ہے، اور خامیاں ان میں دیکھ کے اپنے اندر دیکھنا ہے. وہ کیمرے فوراً اپنے اندر فٹ کریں اور اپنے اندر دیکھیں کیا وہ خامیاں میرے اندر بھی ہیں، اور نہیں ہے تو اللہ کا شکر کریں. ان پہ لان تان کرنے کی بجائے اللہ کا شکر کریں کہ آپ کے اندر وہ نہیں ہے. اچھا، تو ابھی تک میں نے آپ کو 2 سے 3 چیزیں بتائیں. پہلی یہ کہ زمین پر آئیں، دوسری یہ کہ دوسروں میں خوبیاں تلاش کریں، تیسری یہ کہ اگر کوئی خامی نظر آئے تو اس کو اپنے اندر تلاش کریں. چوتھی میں یہ چیز بتاؤں گا کہ بدگمانی سے بچیں. دوسروں کے بارے میں آپ نیگیٹو جو تھاٹس رکھیں گے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، اور پھر آپ یہی سوچیں گے، پھر آپ یہ کویشچن کریں گے کہ یار میری دوسروں کے ساتھ تعلقات نہیں بن پاتے. اور وجہ یہ ہے بدگمانی کرتے ہیں، آپ دوسروں کے بارے میں غلط سوچتے ہیں، نیگیٹو سوچتے ہیں. آپ لوگوں کے بارے میں نیگیٹو سوچنا چھوڑیں. اور آخری بات جو مجھے لگتا ہے جو سب سے زیادہ افیکٹو ہوگی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا جو ہے وہ تمہیں سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اسی نے تمہیں بنایا، اسی نے تمہیں پیدا کیا. اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں چھوٹے مطلب جنین تھے نا، جب تمہیں جان بھی نہیں تھی، تو جنین کہتے ہیں پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو. تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو تب سے جانتے ہیں کہ آپ کتنے حدیث ناول ہیں، آپ کتنے سپیریئر ہیں، کتنے آپ پاڑے خواہ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو تب سے جانتے ہیں. آپ آج 30 مار خان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تو آپ کو تب سے جانتے ہیں. اللہ کہتے ہیں پھر تم کیا کرو، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی اچھائیاں نہ بیان کرتے رہو، میں بڑا تیز ہوں، میں بڑی تیز، میں بڑی آئٹم ہوں. یہ چیزیں نہیں چلیں گی اس دنیا میں. اپنے آپ کو جب تم بہت بڑا بنانے کی کوشش کرو گے اور بہت پاکیزہ ثابت کرنے کی کوشش کرو گے، تو اللہ کہتے ہیں اپنی پاکیزگیاں خود بیان نہ کرو، وہ تمہیں بہتر جانتا ہے. وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ اس کو پتہ ہے کہ بہترین تقوی والا کون ہے. کیونکہ اس دنیا میں آپ لوگوں کے مزاجوں سے تھوڑی لوگوں نے جنتوں میں جانا ہے، اپنی عادتوں کی وجہ سے تھوڑی. لوگوں نے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے دل میں بیٹھے ہوئے تقوی کی وجہ سے لوگوں نے اللہ کے ہاں مقبولیت حاصل کرنی ہے. تو آپ چھوڑ دیں، ان چکروں میں نہ پڑیں کہ کون بہتر ہے اور کون اچھا نہیں ہے، تو کون بہتر ہے تو میں بڑا ثناء اللہ ہوں. اپنے آپ کو چھوٹا کریں، اپنے آپ کو لوگوں کے اندر لے کر آئیں. لوگوں کے ساتھ تعلقات آپ کے تب تک نہیں بنیں گے جب تک آپ اپنے اندر نیگیٹیوٹی تلاش نہیں کریں گے. آپ دیکھیں کہ یار کسی بندے کے اندر اتنی خوبیاں ہیں پھر بھی وہ زمین پہ ہے، اور میرے اندر تھوڑی سی خوبیاں تھیں، میں ہوا میں رہتا تھا. تو اپنے آپ کو ہوا میں رکھنے کی سے بہتر ہے آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹریکشن کریں اور ان کے ساتھ تعلقات بنائیں. مجھے امید ہے یہ 4 سے 5 باتیں ایسی ہیں جو لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق بننے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ عمیر. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا، اور کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.